اور زندگی اس گمان میں گزر جاتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کیا، اصل میں اس کے لیے کچھ کیا نہیں ہو تو اپنی سے ہی باہر نہیں نکلے ہوتے تو کچھ کریں. تو اس مخدومیت کے مزاج کا خاتمہ کیسے کریں، عرض کیجیے. ملاقاتوں کا کہتے ہو، ملاقاتیں کہاں ہوں گی. ملاقاتوں، یہ عثمانی صاحب کو 6000 شعر یاد ہیں، تو انہوں نے شعر سے ہی آغاز کیا ہے. کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جی ماشاء اللہ سے. ملاقاتوں کا کہتے ہو، ملاقاتیں کہاں ہوں گی. نہ ہم آوے ہیں مسجد میں، نہ تم آوو ہو میں خانے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یقیناً بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اتنے زیادہ اپنی مائنڈس کو کنڈیشن کر چکے ہیں یا کنڈیشنڈ ہو چکی ہیں کہ ہماری انا بذات خود ایک بت کی شکل اختیار کر گئی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ قفس میں رہتے رہتے قفس سے ہو گئی الفت. قفس میں رہتے رہتے قفس سے ہو گئی الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں جب پر میرے نکلتے ہیں. جی میرے خیال میں تو گمشدہ خدا کی تلاش میں رہنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے. میں گمشدہ ہوں، خدا گمشدہ نہیں ہے، اور میں کہاں کہاں پر گم ہوا ہوں یہ شاید میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ کس کس چیز نے مجھے گم کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے. ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ پہلے 24 مہینوں کا کیلنڈر تھا سال کا، یا گھنٹے میں 120 منٹ ہوا کرتے تھے. تو یہ وقت کہاں چلا گیا، جبکہ اللہ کریم فرماتے ہیں والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسانی ترقی کا جتنا بھی سفر ہے یا آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں، یہ سب وقت بچانے کے چکر سے شروع ہوا ہے. پہلی ایگریگیرین سوسائٹی بھی جو بنی یا ہم نے تہذیب یا اکٹھے ہونے شروع کیا، تو شاید ہماری وہ مائیں اور ہمارے جو اجداد تھے ان کو پانی کے لیے بڑا سفر کرنا پڑتا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے وقت بچایا جائے، تو وہ پانی کے قریب قریب بستے چلے گئے. اور آج ہم وقت بچانے کے چکر میں وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ مصنوعی ذہانت بھی بنیادی طور پر وقت بچانے کا ہی ایک ٹول ہے. جی تو اتنے ہزاروں سال کے سفر میں جس میں انسان وقت بچاتا ہی رہا ہے، تو وہ بچا ہوا وقت کہاں ہے؟ ہم جس چیز پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز ہمیں مقبوضہ کر لیتی ہے. ہم اولاد پہ قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اولاد ہم پہ قابض ہو جاتی ہے. بیوی شوہر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے تو شوہر اس پہ قابض ہو جاتا ہے. اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور بیوی اس پہ قبضہ کر لیتی ہے. شہرت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو شہرت کے ہی مقید ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم پیسے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ بڑھتے بینک بیلنس کے ساتھ ساتھ بذات خود میں بھی قید ہوتا جاتا ہوں، اور میری سوچ، میرے رشتے، میرے تعلق، غرض کہ میری زندگی کا مرکز جو ہے وہی تبدیل ہو جاتا ہے، وہی پیسے پہ چلا جاتا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ انسان شاید یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آئی اس سے پہلے ایک عجیب صورتحال تھی کہ ریلیجن جو ہے وہ اس حد تک ڈسٹورشن میں چلا گیا تھا اور اس حد تک اس نے پاور حاصل کر لی تھی وسائل کے اوپر کہ پھر چرچ اینڈ اسٹیٹ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونے شروع ہوئے. کیونکہ
چرچ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ غیر محفوظ کر دیا تھا. تو طاقت جب بھی آتی ہے عثمانی صاحب, اس کا ایک اصول تو جو ہے وہ اب تک دیکھا ہے کہ اس کو رول کرنے کے لیے, پاور کو رول کرنے کے لیے خوف کا بیج بونا ضروری ہوتا ہے. بغیر خوف کی زمین تیار کیے کوئی رول نہیں کر سکتا. کسی نہ کسی چیز کا خوف دلانا ضروری ہے. تو شاید ہمارے انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن نے یا کلرجی نے اس نے جو خوف کا بیج ہمارے اندر بویا, تو وہاں سے ایک ایسی کہانی شروع ہوئی کہ تصور خدا اب ایک ناراض خدا کا تصور ہے. یہ بنیادی طور پہ عیسائی نظریہ ہے اوریجنل سن کا, کہ جس میں آدم علیہ السلام کو اماں حوا جو ہے ان کے بہکانے پہ وہ کوئی گناہ کرتے ہیں, اوریجنل سن, اور اس کی پاداش میں انسان کو یہاں زمین پہ بھیج دیا جاتا ہے. تو اب جب آپ مجرم ہوں اور سزا کاٹ رہے ہوں جی, اگر آپ اس زاویہ نگاہ سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو آپ خود بھی خدا کے قریب جانے سے ڈرنے لگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صرف ریپیٹیشن آف دی ورڈ رہ جاتا ہے, نہ کہ میرا مدعا بن پاتا ہے, کیونکہ میں ڈر جاتا ہوں کہ اگر مجھے سیدھا رستہ مل ہی گیا تو میں کیا کروں گا جی. تو ہماری جو پرسیپشن آف گاڈ ہے وہ اسلامی نہیں ہے, کیونکہ اسلام جب تخلیق آدم کی کہانی شروع کرتا ہے تو بنیادی طور پر تو جھگڑا یہی شروع ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے. اب خلافت جو ہے وہ انعام تو ہو سکتی ہے, یہ سزا کے طور پر تو صرف ہم ہی لے رہے ہیں. تو جب آپ اس اسلامک تھاٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں ایک اعتماد کے ساتھ, توکل کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ چلتے ہیں کہ یو آر گاڈس پارٹی. ابھی تو جو ہے وہ ہم وی اسٹارٹ آور جرنیز ود گاڈس وکٹم, کہ کیا تو قصور بھائی بابا آدم اور اماں حوا سے کچھ ہوا ہوگا, اولاد آدم کو کس بات کی سزا جو ہے وہ مل رہی ہے. تو یہ ناراض خدا کا تصور ہمیں شاید چھوڑنا پڑے گا. اتنی ساری چیزیں بنانے کے بعد بھی اس کی محبت کو قرار نہیں آتا اور وہ پھر آدم کو تخلیق کرتا ہے. جو مالک مجھے بنانے سے پہلے میری محبت میں ہے جی, کیا وہ بنا کے مجھے بھول گیا ہے؟ تو ہمیں شاید وہ اعتماد چاہیے, ہمیں اپنا جو زاویہ نگاہ ہے, تصور خدا ہے, وہ بدلنا چاہیے. اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ میں بندے سے اس کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ ہر کہے ہر کیسا ہے, ہر کہتے ہیں, یہ کبیر داس کا شعر ہے, ہری جی, ہرے کرشنا ہرے راما سنا ہوگا آپ نے. تو ہر کہے ہر کوئی پوچھتا ہے ہر کیسا ہے, ہر کہے ہر کیسا ہے, کیا ہاتھ پہ دھر دوں ایسا ہے. ہر کہے ہر کیسا ہے, کیا ہاتھ پہ دھر دوں ایسا ہے, کہے کبیر سن بھائی سادھو, ہر جیسے کو ویسا ہے جی. تو ہمیں اپنا ظن کو بہتر کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ ہر جیسے کو ویسا ہے جی. تو خدا کا تجربہ تو ہم ہر لمحہ کر رہے ہیں نا صحیح. اللہ البصیر ہے, ٹھیک ہے صحیح, دی آل سینگ. تو جب میں دیکھتا ہوں تو بنیادی طور پر یہ البصیر کا ہی ایک ادنا سا تجربہ ہی تو ہے, اور کیا ہے جی. اللہ السمیع ہے, سب سننے والا جی.
تو جب میں کسی کی سنتا ہوں تو یہ السمی کا ہی ایک ادنا سا ہے نا, ہماری تو لمیٹڈ سی فریکوینسی میں ہی سن پاتے ہیں ایسے ہی جی. اسی طرح جب ہم کلام کرتے ہیں تو یہ بھی تو اللہ ہی کا تجربہ ہے کہ آپ اس کی صفت کے ایک چھوٹی سی صفت کو جو صفت کا ایک چھوٹا سا تجربہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا دور کہاں ہے؟ خدا دور کہیں نہیں ہے, اور میں شاید خدا کو محسوس نہیں کر پا رہا. محسوس اس وجہ سے نہیں کر پا رہا کہ میرا دھیان بھٹکا ہوا ہے جی. اور یہ دھیان جو ہے جب تک یہ درست نہ ہو کسی قسم کا گیان نہیں آ سکتا. گیان کے لیے ہمیشہ دھیان کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہے. شکریہ. شیخ صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے, پرمیشن نہیں لی اسٹارٹ کرنے سے پہلے. میں کہ پرسنالٹی کے اثر میں اتنا کھویا ہوا تھا پتہ نہیں چل سکا. وہ کیا کہتا ہے شعر کہ تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں, تو مل بھی اگر جائے تیرے ملنے کا دکھ ہوگا. حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ دونوں تو اللہ والے لوگ ہیں نا, آپ کے لیے بات کہنا کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم جیسے گنہگاروں کا مسئلہ ہے, نیکی تو ہوئی کوئی زندگی میں نہیں. اب گناہ بندہ کرتا ہے لذت کے لیے نا, مزہ ہے. گناہ سے پہلے ڈر لگا رہتا ہے یار اللہ دیکھے گا کیا ہوگا, گلٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے. ابھی کیا نہیں ہے, گلٹ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے. گناہ کے بیچ میں پروسیس میں ڈر لگتا ہے کہ یار پار پڑے گی. گناہ کے بعد بندہ پھر روتا رہتا ہے کہ یار یہ کیا کر دیا. تو اب یہ ادھورے بے لطف گناہ رہ گئے, تو نہ ہم کوئی نیکی کر پاتے ہیں نہ ہم سے گناہ ہوتا ہے. ہم جیسے کمزور بندے کیا کریں؟ وہ انسان نے جب پہلی دفعہ یہ کھیتوں میں پرندوں سے بچنے کے لیے وہ پتلے بنا کے لگانے شروع کیے نا صحیح, تو اس وقت شاید وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ وہم جو ہے وہ حقیقت سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے. تو ایک وہم ہے, اس سے نکلنا ہے. میں سکوت شب میں کافی دیر تک بیٹھا رہا. آج کا سیشن بیت بازی نہ ہو جائے. میں سکوت شب میں کافی دیر تک بیٹھا رہا, جان لیوا خوف تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. جان لیوا خوف تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. کیا کیا ہے آپ نے؟ کیوں بھائی ہم اتنے گناہ گار ہو گئے ہیں, یہ کون بتا رہا ہے جی؟ کسی کا حق کھایا ہے, کوئی غصب کیا ہے, کسی کی عزت پہ نگاہ رکھی ہے جی, کسی کا کوئی مال کھایا ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں جو ہے وہ کیا ہے. لغزشیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. میں کروں گا لغزش, میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں جی. بات یہ ہے کہ میں لغزش کے بعد پلٹ رہا ہوں یا نہیں پلٹ رہا, میں رجوع کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا جی. مالک کو رجوع پسند ہے, آپ کی غلطی سے دکھ نہیں ہے اس کو. آپ کی غلطی مانے ہی کچھ نہیں کر رکھتی, خود آپ کچھ اتنا بڑا مانے نہیں رکھتے. اتنی کائنات کی اسکیم کے اندر میں کتنی غلطیاں بھی کر لوں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. مانے میری سرکشی کرتی ہے کہ میں اس کی طرف پلٹ نہیں رہا جی. وہ جو ہمیشہ سے میرے انتظار میں ہے جی, وہ جو مجھ سے 5 وقت ملنا چاہ رہا ہے, میری تو اتنا ماں مجھے نہیں دیکھنا چاہتی تھی. تو وہ مالک میرا کہاں سے جو ہے اس میں وہ, میں نے عرض کیا صحیح, یہ صرف دھیان جو ہے وہ بھٹکا ہوا ہے, اور پھر ہمارے اندر اس گلٹ کو انفیوز کیا جاتا ہے جی. اور وہ اس حد تک انفیوز کر دیا گیا ہے کہ میں اس مغالطے میں پڑ گیا ہوں کہ اللہ نے راضی ہونا ہی نہیں. کہ میں یار چندے بھی دے چکا, میں نمازیں بھی پڑھ چکا, میں حقوق العباد میں بھی سارا چلا گیا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ I still have to prove that I am a Muslim. یہ جو پروف کرنے کی, اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ہماری کنڈیشننگ کر دی گئی ہے نا صحیح جی. مجھے اچھا شوہر ہونا ثابت کرنا ہے جی, میں اچھا بیٹا ہوں مجھے ثابت کرنا ہے, میں اچھا شہری ہوں مجھے ثابت کرنا ہے. او بابا آپ کو کچھ ثابت نہیں کرنا, آپ خود اپنا ثبوت ہیں. تو جو ڈس بیلنس ہوا ہے نا صحیح,
وہ یہ ہے کہ ہوا ظاہر میں ہم بہت زیادہ انڈلج ہو گئے ہیں، اور ہوا باطن کی ڈومین کے اندر جو ہے وہ ہم بالکل ہی نہیں گئے، اور یہ ایک ایسی وہ ڈس بیلنس کریٹ کر دیا گیا ہے کہ ہماری پرسنالٹیز کے اندر جو ہے وہ کوئی ہارمنی نہیں ہے، کوئی ایکولیبریم جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہوا ظاہر بھی وہی ہے، ایسا تھوڑی جو وہ ہوا باطن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہوا ظاہر میں جاتے ہو تو یہ جو ہے وہ اللہ سے دور جانا ہے۔ یار کیسے؟ ہوا ظاہر اور ہوا باطن تو وہی ہے۔ تو ہتھ کار بلے دل یار بلے، کہ ہاتھ کو کام میں ہی ہونا ہے، ہاتھ ہوا ظاہر کے لیے ہے جی، اور دل جو ہے وہ ہوا باطن کے لیے ہے۔ تو یہ جو بیلنس ختم ہوا ہے نا صحیح جی، اس وجہ سے ہم ذہنی طور پر ایک ایسی الجھن کا شکار ہو گئے ہیں کہ جب ہمارے وہ پر نکلتے ہیں تو ہم خود ہی اس کو نوچ لیتے ہیں جی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا دل ہمیں بتا نہ رہا ہو کہ صحیح کیا ہے یہ غلط کیا ہے جی، وہ تو ہمیں ہمیشہ ہی بتاتا رہتا ہے، لیکن ہمارے دماغوں میں جیسے میں عرض کر رہا تھا نا صحیح، ہمارا دھیان بڑا بھٹکا ہوا ہے، ہمارے دماغوں میں اتنا شور ہے، اتنی آوازیں ہیں کہ خود میں اپنی آواز سننے سے قاصر ہوں۔ یقین مانیے یہ بہت سارے سوالات جو ہے یہ کسی کے سوال ہیں، ہمارے تو جینون سوال ہی بہت تھوڑے سے ہیں، انفلوئنسڈ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ادھار لیے ہوئے جوابوں کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارے جواب ہیں، جواب وہ کسی کا ہے جی، میں اس سے وہ مستعار لے رہا ہوں جواب، اور پھر میں اس کے اوپر اڑ بھی جاتا ہوں کہ یہ میرا جواب ہے۔ تو یہ جو حتمیت کے اوپر ہم اتر آئے ہیں اور اپنے آپ کو وہ رستہ نہیں دے رہے کہ خود ہم حول باطن کی طرف بھی تھوڑا سا جائیں، تو اس کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہے۔ آپ سب لوگوں کے لیے تو آسان ہے میرے خیال میں جی، کہتے ہیں کہ جہاں پر بات دل سے ہو رہی ہو وہاں پر عقل کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رکھ دینا چاہیے۔ اب تک دھمالے یار ہے سارے وجود میں، تو نے تو انگ انگ کو گھنگرو بنا دیا۔ کھچ پڑتی ہے، اللہ کا نام آتا ہے تو کتنے ہم گنہگار ہو جائیں کھچ ضرور پڑتی ہے، پھر دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں، پھر ادھر نکل جاتے ہیں، اور ایک تناؤ مستقل رہتا ہے زندگی پر جو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس میں جو کمی کسر ہوتی ہے وہ حاسدین پورے کر دیتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہ بھی غلط ہے، نماز پڑھو تو بھی غلط ہو گئی، نہیں پڑھو تو بھی غلط ہے، سمجھ بھی نہیں آ سکا زندگی بھر کہ وہ نیکیاں بہتر ہیں جو ریاکاری میں پوری ہو جائیں، یا وہ گناہ بہتر ہیں جو اللہ کے ڈر سے آدھے میں رہ جائیں۔ اس مستقل تناؤ کی وجہ سے اینزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، بندہ دل سے چاہتا ہے اللہ سے قریب ہو، دنیا اس کو الگ کھینچ رہی ہوتی ہے، بیوی کی فرمائشیں، بچوں کی فرمائشیں، دنیا کے ہزار کام ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس جو اللہ والے کے پاس تو وہ بولتا ہے کہ بھائی دنیا اتنی زیادہ نہیں کمانی چاہیے، دنیا والے کے پاس جاؤ تو بولتا ہو مطلب دنیا والے مجھے مولوی کہتے ہیں، مولوی حضرات مجھے دنیا دار کہتے ہیں، ہم کسی میں پورے نہیں پڑتے۔ تو کیا کریں، کون سی صحیح راہ ہے اعتدال والی کہ جس میں کام ہو جائے، کون سی راہ ریکوائرڈ ہے؟ یار کے در پہ ناچتی ہے زمین، یار کے در، میں نے کہا تھا کہ یہ بیت بازی کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی سوال کریں بھائی آپ شعر سے کیوں شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ شعر کے اوپر بھی بعد میں آتے ہیں۔ یار کے در پہ ناچتی ہے زمین، زلزلہ بھی دھمال ہے بابا جی، اور انہوں نے دھمال سے کہا تھا تو، اور جس کسی کو بھی گھن نہیں آتی اس پہ دنیا حلال ہے بابا جی۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ آؤٹر ورلڈ کو ہوا ظاہر کی ڈومین میں دیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں جو یہ سکھایا گیا ہے کہ دین تو دنیا کے لیے ہے، دین آخرت میں ہوگا۔ اتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، جو ایک ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس زون ہے جہاں پر کوئی باؤنڈریز نہیں ہے جی، تو شریعت تو حدود کا نام ہے، باؤنڈریز کا نام ہے، ٹائم اور اسپیس کے اندر جو ہے اس نے ہونا ہے
جی تو یہ تو اچھا دنیا دار ہونا ہی بنیادی طور پہ اچھا دیندار ہونا ہے جی. دین آیا ہی آپ کو اچھی دنیا داری سکھانے کے لیے ہے. دین کوئی ہمیں راہب بنانے کے لیے تھوڑی جو ہے وہ آیا ہے. یہ جو ہمارے اندر ایک اس گلٹ کو انفیوز کیا گیا ہے کہ شاید یہ دنیا ہے اور یہ مجھے دور لے جا رہی ہے. میں کسب حلال کما رہا ہوں تو جو میرے کفالت کے نیچے ہیں یہ انہی کے لیے کما رہا ہوں. اللہ کو اس کے لیے تھوڑی ضرورت ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے اقربا کے اوپر لگاؤ. یہ جب ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جی جب انقباض کے اندر ہم اس کو لے کر آتے ہیں تو تب جو ہے پرابلم جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ہم کسی بھی اچھی سی جگہ پر جائیں تو اپنے گھر والوں کو یا کسی کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یار تم ہوتے تو یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا. یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے, ہم نے استعمال کرتے رہتے ہیں. یعنی ہے کیا کہ جب میں اس خوبصورتی کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو تب ہی وہ خوبصورتی حسین ترین ہوتی ہے, ورنہ اس سے پہلے صرف حسین ہے جی. تو یہ جب سے ہم نے شیئرنگ چھوڑ دی نا صحیح جی, اور یہ سب سے بڑا ظلم ہوا. ہمارے حکماں نے شیئرنگ چھوڑی سب سے پہلے, پھر ہمارے علماء نے چھوڑ دی, اور پھر جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو شاید وہ کیونکہ ایک ساؤتھ ایشین سوسائٹی سے آتے تھے تو وہ ہم نے ویسے تو اسلام کو قبول کیا لیکن وہ کاسٹ سسٹم جو تھا نا کہ کچھ چیزیں کچھ طبقات کے لیے ہیں اور انہی طبقات کا حق ہے. ہم اپنے ملک میں سیاست کو بھی دیکھ لیں تو جو رولنگ کلاس ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے ہے اور وہ اسی کے لیے ہی حق ہے, اور کوئی اگر نیچے یا متوسط طبقے سے آتا ہے تو وہ سارے مل کر اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو یہ جو برہمن اور اچھوت ہمارے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا صحیح, اس کو ہے, اور یہ تو بس ظاہر ہے یہ خوبصورت ہے جی, یہ ہر کام ہی خوبصورت ہے. اور بیوی کی فرمائش نہیں پوری کرنی تو اور کس کی کرنی ہے. یعنی دیکھیں نا, ہاں یہاں پر ایک اور بڑا مسئلہ ہے, یہ بھی میں وہ تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گا. میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں. ہم جب بھی یہ اس میرج کے انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو میاں اور بیوی, ہسبینڈ اینڈ وائف, تو جہاں پر اینڈ آتا ہے وہیں پہ لڑائی ہوتی ہے, کیونکہ دو اینٹیٹیز ہو گئیں جی, تو وہ ٹکراؤ لازمی ہونا ہے. جبکہ اسلام جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہتا ہے اور وہ شریک حیات کا درس دیتا ہے. میری حیات ہے, اگر میں اس کے لیے باعث نرشمنٹ نہیں بن سکا جی تو میں خود اپنی حیات کو خراب کر رہا ہوں. اور اسی طرح ہی جو ہے زوجہ جو ہے جی, اس کا بھی میں شریک حیات ہوں. تو اگر میں ڈسٹرب ہوں تو وہ غلام کی بیوی جو ہے وہ ملکہ تو نہیں ہوتی نا جی, بادشاہ کی بیوی جو ہے وہ ملکہ ہو جائے گی. تو شاید یہ جو ٹگ آف وار ہے اس کے اندر بھی وہ کچھ بہت ساری ڈیفائن کرنا پڑے گا چیزوں کو. آپ نے وہ شہزاد کیس کو چھیڑ دیا, آپ میں کیسے روکوں. دانے دانے پہ جال کا مطلب, دانے دانے پہ نام کا مطلب, دانے دانے پہ جال ہے بابا. چونٹیاں بھی ذخیرہ کرتی ہیں, بانٹ دینا کمال ہے بابا. شیخ سمجھاتا رہا مثالوں سے اور وہ بے مثال ہے بابا. لیلا بننے کی سب کو خواہش ہے, کیس بننے کا کال ہے بابا. میرا آخری سوال ہے, پھر ہم آڈینس سے ایک دو سوال لے لیں گے. شیخ صاحب پوچھ لیں, یوتھ کو مینٹرز کی تلاش ہوتی ہے کہ کون سا بندہ ملے جو دنیا میں گائیڈ کر سکے, دین میں گائیڈ کر سکے. وہ کیا صفات ہیں, وہ کیا خوبیاں ہیں جو کسی بندے کو وہ دیکھ لے تو وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دے. ابھی شیخ صاحب نے مسجد میں بتایا کہ قرآن شریف میں آیا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرے اسے فالو نہ کرو. تو اب یہ ہم تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. تو کون سی خصوصیات ہے کہ بندہ بولے کہ ہاں یہ بندہ مینٹر ہے, اس سے پوچھتے تھے ہم جو بولے گا کنویں میں چھلانگ مارنے کا بولے گا مار دیں گے, ہماری ٹینشن نہیں ہے. اللہ کے پاس جائیں گے بولیں گے اللہ میں اس نے کہا تھا ہم تو آ گئے. یہ جو مسٹر رائٹ بننے کی سوچ ہمیں ڈال دی گئی ہے نا صحیح, کچھ یہ بھی ہمیں خوش نہیں ہونے دے رہی جی.
वी वॉन्ट टू बी हैप्पी और वी वॉन्ट टू बी राइट। वो कोई गया, उसने कहा कि मुर्शिद कामिल की तलाश है, तो वो बहुत सारा जो है वो सफ़र करता रह गया, कभी किसी शेख के पास, कभी किसी खानकाह के अंदर, और चलते चलाते बहुत सारे सालों के बाद वो किसी एक ऐसी हस्ती से मिला कि उसने कहा कि हाँ यही मुर्शिद कामिल हैं। तो वो भागा भागा गया और उसने कहा हुजूर मैं तो इतना तलाश करता रह गया, आप मुझे मुर्शिद कामिल मिले हैं। तो वो आगे से हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ मैं मुर्शिद कामिल हूँ। तो कहने लगा हुजूर अब मुझे बैत कर लें। तो उसने कहा जब तुमने मुझे ये पहचान लिया है कि मैं मुर्शिद कामिल हूँ, तो फिर मुर्शिद कामिल जो है वो कामिल मुरीद को ही बैत करता है। तो ये आपका इश्क, आपकी जुस्तजू होती है, जो आपका उस्ताद भी बनता है और जो आपका मुर्शिद भी बन जाता है। ये यूं नहीं है कि वो कोई मियर एक उस्ताद है। ये मेंटोरशिप जो है ये तो एक नया फिनोमेना है। मेंटोर्स को अतालीक बोला जाता है, ना कि मुर्शिद जी। और पुराने ज़मानों में भी शहज़ादों के भी अतालीक जो है वो हुआ करते थे, और जो खुशहाल लोग थे उनके अतालीक भी जो है वो हुआ करते थे। सिकंदर आज़म के भी तो अतालीक ही थे, अरिस्टोटल जी। तो किसी पे प्यार आ जाए जो आपको लगे कि जिसके सामने आप अपने आप को ढीला छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद होना ज़रूरी है जी। जो हज़रत जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत ने फरमाया कि कुएं की तलाश मत करो, अपनी प्यास को इतना बढ़ाओ कि कुआं तुम्हारे पास आ जाए। कोई भी प्यासा सहरा के सफ़र में शराब के मिल जाने पर सफ़र को तर्क नहीं करता, और जो तर्क कर रहा है उसकी प्यास ही झूठी थी। शराब तो आपको बताता है कि अब मज़ीद इस रास्ते पे नहीं चलना, रॉन्ग डायरेक्शन है, ना यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। तो अब मैं उससे लड़ने लग जाऊं। ये इसी तरह है कि जैसे ट्रैफिक साइंस जो है वो आ जाएं कि आप सीधा सफ़र कर रहे हैं और आगे एक साइन आ गया कि अब आपने यहाँ मुड़ना है, तो अब आप उसके साथ शिकवा करेंगे कि तूने तो मेरा सफ़र ही गारत कर दिया, इतना तो मैं सीधा चल के आया हूँ, अब तू कहता है आगे नहीं जाना। कभी हम उससे लड़ते हैं। तो जब आप इसको सफ़र और अपनी प्यास के तौर पे लेते हैं तो फिर यकीनन पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपने जाना होता है, जहाँ पर आपकी वो प्यास जो है वो क्या वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, समथिंग लाइक दैट। आप हमारे साथ जी आप हमारे साथ टाइम ज़रूर गुजारिएगा। काफ़ी अर्सा हुआ जगह नहीं किए, दे दें तो फिर बेहतर चाय है। मैं दानिश एक चाय लेके आइए। आप कुछ टाइम ज़्यादा गुजारें हमारे साथ, हम कोई रज्जगा करें, कोई ज़िक्र करें आपके साथ। ज़िक्र खफ़ी ये कराते हैं, ज़िक्र जरी आप करवा दीजिए। रत जगह की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है, हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। तो ये अकेले में बैठने वाली बातें हम मेले में ही पूछ रहे हैं ऐसे। उम्र गुजरी है तेरी याद का नशा करते, अब तेरा जिक्र ना छेड़े तो बदन टूटता है।